زینب نے کہا رو کر بستر سے اٹھو بیٹا دستار یتیمی کی سر پہ رکھو بیٹا ظالم بھی چلے آتے خیموں کو جلا دیں گے. بھیا علی اصغر تھے بھیا علی اکبر تھے ایسا میں غریب آتا بیٹوں کو جدا رکھتے. نعرہ تکبیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصلف ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة داخلة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق بالحق خدمت کروں گا اور قرآن میں آپ کی خصوصی توجہ اور بیداری
سینئر کونسل حضرات جناب سید محمد انور شاہ صاحب اور جناب سید انوار جعفری صاحب. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں محرم کا چاند دیکھنا نصیب ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ سعادت بزور بازو کو میسر نہیں آتی. خوش قسمتوں کو یہ سعادت ملتی ہے کہ انہیں اجر رسالت کی ادائیگی کا شرف. ادھر محرم کا چاند شروع ہوا, ادھر رضاخانے شروع اور رضاخان حسین چوک کا چوک حسین کی بات کا بات سمجھ کر اپنے لیے سعادت سمجھ کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اجر رسالت میں ادا ہو جاتا ہے اور وقت شفاعت بھی محفوظ ہو جاتا ہے. سلام علیکم. اجر رسالت کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے اور وقت شفاعت بھی محفوظ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ میں کروں گا شفاعت معصوم کو ایمان کرائیں گے تقریب میں. آج تو تمہید ہے مختصراً صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ تو یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. قرآن کا طرز استدلال یہ ہے کہ قرآن نے آیات میں اجمالاً اشارے کیے ہیں تشریح معصوم میں فرمائی. یعنی قرآن نے اشارہ کیا اقیم الصلاۃ تو معصوم نے اقیم الصلاۃ کے معنی بتایا کہ نماز کیسے قائم ہے, نماز کس طرح سے کرو, نماز کے آداب کیا ہے, نماز کے ارکان کیا ہے, نماز کی ادائیگی کس طرح سے ہو. یہ معصوم نے بتایا. قرآن نے کہا کہ روزہ رکھو. اب قرآن نے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن روزے کے آداب کیا ہیں, روزہ رکھنا کب ہے, روزہ کھولنا کب ہے, سحر کب ہے, افطار کب ہے, دوران روزہ کیا احتیاط ہے, کیا ارکان روزہ ہے, کیا احترامات صوم ہے. یہ تمام کی تمام باتیں کس نے بتائی؟ معصوم نے بتائی. تو جو یہ تمام باتیں معصوم نے بتائی. قرآن نے حکم دیا زکات دو. اب زکات دو کا حکم ہے قرآن میں. کتنی دو, کیسے دو, کس پر واجب ہے, کس کو دینا ہے, کس پر واجب ہے, کس کو دینا ہے, کتنی دینا ہے. یہ بھی پیغمبر اسلام ہی ہے, یہ بھی معصوم ہی نے بتایا. اور اس کی ادائیگی ہو کتنی ہے, کس پر ہے, کس کے لیے ہے, کس کو دینا ہے, یہ پیغمبر نے بتایا. قرآن نے کہا حج کرو. اب حج کیسے کرو, ارکان حج کیا ہے, طریقہ حج کیا ہے, صحیح کیا ہے, احرام کیا ہے, ٹھہرنا کہاں ہے, رکنا کہاں ہے, پتھر کہاں مارنے ہیں. ارکان کیا ہے, طریقہ کیا ہے, پتھر کہاں مارنے ہیں, سر کہاں منانا ہے, قربانی کہاں دینی ہے, نماز کہاں پڑھنا ہے, خطبہ کہاں سننا ہے. یہ تمام احکامات اور ارکان جو قرآن میں آئے ان کو عملی طور پر معصوم نے پیش کیا. اور جو ہے
یہ نماز کو حکم ہے کہ نماز پڑھو. تو اب نہ عقیم سے کوئی سمجھا کہ کیسے پڑھو، نہ صلاۃ سے کوئی سمجھا کہ کیسے پڑھو، حالانکہ سب نبی جانتے ہیں. نہیں ویسے معاملہ احساس نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں بابا جو نہ عقیم سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ نماز کیسے پڑھو، نہ صلاۃ سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کیسے پڑھو. پیغمبر کے محتاج ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ جب آیت کوئی پڑھو، جب آیت نازل ہو، میں آغاز میں ایک انتہائی انجام کا جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھ رہے ہیں نا مسلمان، آیت تو آ گئی عقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اب مسلمان پیغمبر کا چہرہ دیکھتے ہیں، حالانکہ سب نبی ہے، عقیم کے معنی بھی جانتے ہیں، صلاۃ کے معنی بھی جانتے ہیں، لیکن اس آیت کی تعمیل نہیں کر سکتے جب تک معصوم اس کو کر کے نہ دکھا دے. تو یعنی اتنی بڑی عبادت رکی ہوئی ہے، معصوم کے عمل کا انتظار کر رہی ہے. اتنی بڑی عبادت مولا کو سلامت رکھے. میں مجھے زیادہ زور سے بولنے کا اجازت نہیں ہے، لیکن آپ سے جاننے کا کریں گے. اتنی بڑی عبادت جو افضل عبادت ہے، خدا ہر مسلمان اور ہر مومن کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن رکی ہوئی ہے کس کے انتظار میں؟ معصوم کے انتظار میں، کہ معصوم اٹھ کر اس کو عملی طور پر ڈیمانسٹریٹ کرے، عملی طور پر بتائے کہ قیام کیا ہے، قبول کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، آداب نماز کیا ہے، وہ بتائے. اب پیغمبر اٹھے، مصلی پر گئے، پیغمبر جھکے، امت جھکی، پیغمبر اٹھے، امت اٹھی، پیغمبر قیام میں، امت قیام میں، پیغمبر رکوع میں، امت رکوع میں، پیغمبر سجدے میں، امت سجدے میں، پیغمبر نے سلام پھیرا، امت نے سلام پھیرا. امت اتنی وقت معصوم کا حق دیکھے، پہلے معصوم سمجھ لے، پھر جماعت کا معصوم سمجھ میں آئے گی. امت اتنی مجبور ہے کہ اگر معصوم ایک رکعت نماز ایک قبلے کی طرف پڑھ کر دوسری رکعت نماز دوسرے قبلے کی طرف پڑھے تو جہاں پیغمبر کا منہ پھر جائے وہ قبلہ بن جاتا ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ پیغمبر سے یہ پوچھے کہ حضور ابھی تو ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ کس طرح رک کر لیا؟ وہ جو ہے نا اب یہ کس طرح رک کر لیا؟ نہیں، جہاں پیغمبر کا رخ بن جائے اس کی تاثیر یہی وجہ ہے. پیغمبر کی امت کے مزاج کو مشیت بھی تو سمجھتی تھی، اس لیے جب قبلے کا رخ تبدیل کرنے کی آیت آئی ہے تو اس میں امت کو شریک نہیں کیا. جب جو لوگ صلح پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، جو پیغمبر کی صلح اور جنگ پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، وہ اتنی بڑی تبدیل قبلہ کو کیسے آسانی سے قبول کر لیتے؟ کسی کی نماز چلی جاتی، کسی کا منہ پھر جاتا، کوئی باغی ہو جاتا، کوئی نبوت میں شک کر لیتا. اس لیے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا ہے تو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں نہ کوئی مکے والا تھا، نہ کوئی مدینے والا تھا، نہ کوئی عرب والا تھا، نہ کوئی عجم والا تھا. تو اللہ نے بھی اس موقع پر آیت نازل فرمائی کہ پیغمبر کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہوں کہ جن میں چورو چرا کرنے کی ذرہ برابر بھی شاید نہ ہو. پیغمبر کے پیچھے کوئی صحابی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یا علی نماز پڑھ رہے تھے، یا خدیجہ الکبریٰ.
کوئی سمجھا سمجھنے کے باوجود نہ صلاۃ کے معنی کوئی سمجھا، جب تک پیغمبر نے عمل نہیں کیا. تو میں نے ابتدا میں جو جملہ کہا تھا پورے مجمع کی توجہ بڑا سلامت رکھے، پیسے وقت محدود رکھے ان اجتماعات کو، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ جب پیغمبر اسلام جب تک عمل کر کے نہ بتائے ایک رکن اسلام یعنی نماز قائم نہیں ہو سکتی جب تک پیغمبر عمل کر کے نہ بتائے. تو مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اس اصل نماز کی نقل کر رہے ہیں. پھر بتا کرتا ہوں یہ جو نماز کا حکم آیا، اس نماز کے حکم کی تعمیر تو پیغمبر نے کی، باقی سب نے تو پیغمبر کی تعمیر کی ہے. ساری دنیا میں جو تعمیر کی ہے وہ پیغمبر ہی کی نماز کی تعمیر کی ہے. اصل نماز کس نے پڑھی؟ پیغمبر نے نماز پڑھی. کوئی تو چیزیں ہیں یا اصل کلمہ ہے یا اصل نماز ہے، آج کی زمین دونوں بتانا چاہوں. اصل نماز کیا ہے اور اصل کلمہ کیا ہے، باقی سب نقل ہے. اور جو ہے نا اصل نماز کس نے پڑھی؟ پیغمبر نے پڑھی. آیت کی روشنی تو پیغمبر نے پڑھی نا، باقی تو سب پیغمبر کی نقل کر رہے ہیں نا. کوئی نقل کرنے ہی کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. جیسے پیغمبر جھکے ویسے امت جھکی، جیسے پیغمبر نے قیام کیا ویسے امت نے قیام کیا، جیسے سجدہ کیا ویسے سجدہ کیا. آج بھی 90 کروڑ مسلمان اپنے اپنے طریقوں سے جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ کم از کم کہتے یہی ہے کہ پیغمبر نے ایسے پڑھی تھی. یہی ہے نا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، نہیں، سب کے ذریعے پیغمبر کے ہاتھ کو پڑھی، ہاتھ باندھ کے پڑھی، ایسے پڑھی تھی. جو بھی منسوخ کرتا ہے غلط یا صحیح وہ کرتا تو پیغمبر ہی سے. ٹھیک ہے نا. تو اصل نماز جو اس کو کس نے پڑھی؟ پورے مجمع کی طور پر انشاءاللہ دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. یہ نتیجہ نماز اور کرنے کا دے دوں اور پھر بتاؤں کہ معصوم کا حق کیا ہے. اور جب معصوم کا حق حاصل ہو جائے گا تو جواب کو بہت واضح ہوگا. اس جملے پر آتا ہوں تو ہمارے صحیح پر کہ پیغمبر نے اصل نماز پڑھی، اصل نماز پیغمبر نے پڑھی. اب جتنے بھی پیغمبر کا اتباع کرنے والے ہیں، جتنے بھی اقتدا کرنے والے ہیں، وہ تو پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں نا. جیسے سرکار نماز پڑھیں گے، جیسے معصوم نماز پڑھے گا ویسے ہی وہ پڑھیں گے. تو اصل نماز کس نے پڑھی؟ پیغمبر نے. اس اصل کی نقل ہے یہ جو ساری دنیا نماز پڑھ رہی ہے. یعنی نماز میں پیغمبر کی حرکات و سکنات کی شبیہ بنائی جا رہی ہے. یعنی ایک عبادت افضل ترین عبادت ہے نماز، اس عبادت کی شبیہ بنائی جا رہی ہے. تو یہ 90 کروڑ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں یہ اصل نماز کی شبیہ ہے. تو نماز کی شبیہ بنانا اگر نماز میں بدعت نہیں ہے یہ آدم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اپنا کلمہ تو پڑھا.
یہ لوگ تو آئے تھے صرف لا الہ الا اللہ پہنچانے کے لیے. امت پر واجب ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پہنچایا ان کا کلمہ پڑھے. امتوں نے کلمہ پڑھا، آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، ان کا کلمہ ان کی امتوں نے پڑھا. لیکن ان انبیاء نے کس کا کلمہ پڑھا تو سارے مسلمان متفقہ طور پر تائید کریں گے ہماری کہ ساری امت آدم کا کلمہ پڑھ رہی تھی، مگر آدم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ میں کل قرآن کی آیتوں سے انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ آدم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے ورنہ آدم نہ رہتے. آدم نہ رہتے. قرآن کی مسلسل آیات سے لے کر آگے تک انشاءاللہ بیان کروں گا. اگر مولانا نے بات کی کل اس کی تفصیل بتاؤں گا. آج تو اس تمہید سے میں گزرنا چاہتا ہوں. اس کا درس کیا تو آدم نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ تھا، نوح نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ تھا، ابراہیم نے کلمہ پڑھا. بھائی یہ سارے انبیاء میرے نبی کی جب بشارت دے رہے تھے تو کلمہ ہی پڑھ رہے تھے نا، کلمہ ہی پڑھ رہے تھے. اور ان کے بعد تعین نبوتیں اسی لیے ملی تھی، اسی لیے ملی تھی. تو یہاں سوال کرتے چلے ہم ملت مسلمان کے سیرت نگاروں سے کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے میرے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھا تو سیرت نگاروں کو کس نے یہ حق دے دیا کہ وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھے کہ 40 برس کے بعد نبی ہوئے، اگر یہ دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں تھے. ہم مٹی سے بشر بنانے والے ہیں. جب میں اسے سوار ہوں، اسے سجا ہوں اور اب اس کی ایک روحی، اور جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں اور جب میں اس میں نقل روح کروں، جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں، اپنی روح جب اس میں داخل کروں، نہیں سمجھ میں آئے گا ملت مسلمہ کے یہ لفظ روح جب تک قرآن سے رجوع نہ کریں گے. قرآن کا اعجاز ہی یہ ہے کہ اس کی ایک آیت اس کی دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. اب پوچھے صاحب روح کیا ہے؟ اللہ کی تو روح ہے، ہمارے بھی روح اللہ کے بھی. پھر بات کیا ہو؟ کون سی روح داخل کر رہا ہے؟ تو آخر پیغمبر آخر نے سمجھایا. اب قرآن مجید میں آیا تھا حبیب یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ اور روح امر ربی، پھر حبیب ان سے کہو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. بڑی توجہ، روح سمجھ لیں تو پھر نتیجہ کہ آدم نے کس کا کلمہ پڑھا. حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. تو طے ہو گیا نا کہ روح امر الہی ہے. اب آیت کا ترجمہ کریں. فائدہ تو بھائی تو ونفخت فیہ من روحی، اور جب میں اسے سوار ہوں اس مٹی کے ٹکڑے کو اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں، یعنی جب میں آدم کو اپنا امر عطا کر دوں، جب میں آدم کو صاحب امر بنا دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو قیامت تک اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے. مسلمان مولوی کچھ بھی فتوے دیتے رہے، محدث کچھ بھی کہتا رہے، راوی کچھ بھی کہتا رہے، روایت کچھ بھی کہتی رہے، مفتی کچھ بھی کہتے رہے، قرآن نے قانون بنا دیا ہے کہ اب قیامت تک اللہ کا قانون نہیں بدلے گا. جس بندے کو اللہ صاحب امر کرتا جائے گا اسے سجدہ کرنا واجب، اس کا انکار کرنے والا ابلیس کہلائے گا. اور جب میں اس میں اپنی روح داخل، یعنی جب میں آدم کو صاحب امر بنا دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. دوستو قرآن کا متفقہ فیصلہ، سارے فرشتے اکٹھے ہوئے، قالوا اتعجب فیہا ویکسب فیہا ویکسب الجبال، پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، اسے سجدہ کروا رہا ہے، اسے عزتیں دے رہا ہے، یہ زمین پر جا کر خون خراب کرے گا. یہ فساد کرے گا زمین پر، یہ خون بہائے گا میرے والے. اسے کہہ رہا دوستوں کے جواب میں مشیت نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، اس لیے کہ ان کا سوال یہ ہوتا نہیں
عبادت کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس کرتے ہیں, ہم تیرے تقرب میں ہیں. آواز قدرت آئی جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے, جو بڑی تیزی سے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اچھا ٹھیک ہے, اگر تم جانتے ہو تو پھر ایسا کرو, سمجھو ہم جو اگر تم جانتے ہو اور تمہیں کچھ پتا ہے تو ایسا کرو کہ اپنی عبادت اور اپنے سجدے سامنے نہ لاؤ, اپنا علم سامنے لاؤ, اور علم کا امتحان یہ ہے کہ تم یہ اسما بولو. تم یہ اسما مجھے بتا دو, ہم مجھے بتا اپنی طرف اشارہ, ہم نے مجھے بتا. سارے فرشتوں نے میرے جواب کو کہا سبحان اللہ لا الہ الا انت تمہارا تو صرف تیری ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا کہ تم نے ہمیں عطا کیا ہے. سبحان تو صرف تو ہے. تو جب اظہار لا علمی کر رہے تھے تو کیا توجہ فوراً آواز قدرت آئی, یا آدم انبئہم باسمائہم. فرشتوں سے کیا کہا گیا تھا؟ انبئونی, یہ اسماء مجھے بتا. آدم سے یہ نہیں کہا گیا کہ آدم یہ نہیں بتا سکے, اب تم بتاؤ. آدم سے کہا گیا انبئہم, ان کی زمین فرشتوں کی طرف ہے, یہ نہیں بتا سکے آدم, اب تم انہیں سمجھاؤ. یہ اسماء جو ہے ان کے نام انہیں سمجھاؤ, ان کے نام انہیں سمجھاؤ. آدم نے کس طرح کرنا پڑا یہ ثابت کرنے کے لیے مجھے یہ بیک گراؤنڈ بتانا پڑ رہا ہے. آدم انبئہم باسمائہم, یہ نام تم انہیں سمجھاؤ. یہ نہیں جانتے تم بتاؤ, انہیں نہیں معلوم تم بتاؤ, انہیں نہیں پتا تم سمجھاؤ. تم عالم بنو, یہ طالب علم بنے. تم معلم بنو, یہ شاگرد بنے. تم استاد بنو, تم پڑھاؤ. یہ پڑھے, کون پڑھے؟ آپ دیکھیں گے نتیجہ سامنے ایک چیز اور مجھے آدم انہیں بتاؤ باسمائہم, ان کے نام. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسماء جو ہے یہ تم انہیں بتاؤ, انہیں سمجھاؤ. انہیں پتہ نہیں ہے. چلتے چلتے ایک جملہ کہتا چلوں اور شاید تاریخ میں محفوظ ہو جائے. واٹر روڈ کی یہ جملہ سیرت نگاروں کے لیے, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو سیرت پیغمبر لکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, جنہوں نے ان 1400 برسوں میں ہزاروں کتابیں سیرت نبوی پر لکھی ہیں, ان کی خدمت میں نظر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب فرشتے پڑھ رہے تھے, آدم پڑھا رہے تھے, تو کیا ان پڑھنے والے فرشتوں میں جبریل شامل نہیں تھا؟ کیا ان پڑھنے والے فرشتوں میں پورے بننے کی طرف کروں گا, کیا ان پڑھنے والے فرشتوں میں جبریل شامل نہیں تھا؟ تو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. آج جبریل بھی پڑھنے والوں میں شامل تھے, تو جبریل پڑھنے والوں میں شامل تھے. کون پڑھا رہا تھا؟ آدم پڑھا رہا تھا. جبریل پڑھ رہے تھے, آدم پڑھا رہا تھا. اے فخر آدم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے سیرت نگاروں, اے سیرت النبی کے دعوے داروں, اے سلمان رشدی کے خلاف جلوس نکالنے والوں, کم از کم اس احترام رسالت کو سامنے تو رکھو کہ جو جبریل آدم کے سامنے سامنے ادب طے کر چکا, اس جبریل کی مجال کیا ہے کہ وہ آدم کے نبی رسول کو پتا نہیں. جو
اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے حکم دے دیا. اب یہ آدم پر ہے کہ وہ اپنے سجدے اپنے آپ کو قابل سجدہ ثابت کرے. ثابت کر جائے تو سجدہ ہو. آدم کو کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو سجدے کے قابل کرنے؟ دوستو الحمد سے لے کر الناس پورے سکون سے سننا، اس کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی ہے. الحمد سے لے کر بنداز تک پورا قرآن اٹھا کر دے جائیے. 7 یا 8 مقامات پر آدم کی تخلیق کا قصہ قرآن میں موجود ہے. پورے قرآن مجید میں مختلف لفظوں کے تحت بات ایک ہی، مفہوم ایک ہی ہے، بار بار سمجھایا گیا ہے اس قصے کو. لیکن دوستو دیکھنا صرف یہ ہے کہ آدم نے اپنے آپ کو باعزت باعظمت لائق سجدہ ثابت کرنے کے لیے آدم نے عمل کیا کیا؟ کوئی حج کیا، کوئی روزہ رکھا، کوئی نماز پڑھی، کوئی منت مانی، کوئی عبادت کی، کوئی اطاعت کی، کوئی قیام کیا، کوئی طواف کیا. کیا کیا کہ جس کی وجہ سے آدم اتنے برگزیدہ ہوئے کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ان کے سامنے جھک گئے، اور جو نہیں جھکا وہ قیامت تک ابلیس کو ملعون و مردود قرار دیا گیا. آخر کیا کیا تو سارے مبشرین نے متفقہ طور پر تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں. صاحب ریاض النظرہ میں لکھا گیا مسلمانوں کی متفقہ کتابیں، اس میں تحریر کیا گیا. شفاعت بھی یہی سے واضح ہو جائے گی کہ آدم نے جب آدم کو حکم ہوا کہ تم یہ اسما بتاؤ، آدم نے ایک مرتبہ ادب کی نگاہ ان اسما پر ڈالی اور کہا الہی مسیدی و مولائی، اے میرے اللہ، اے میرے سردار، اے میرے مولا، انت المحبوب هذا محمد، انت العالی هذا علی، انت فاطر السماوات والارض هذه فاطمة، انت قدیم الاسلام هذا حسن، انت المحسن هذا حسین. بس ادھر آدم نے پنجتن کا نام اپنی زبان پر جاری کیا، ادھر فرشتے آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے، آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے. تو سب سے پہلے آدم نے نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی تبلیغ کی، نہ کسی کو مسلمان کیا، نہ کسی کو کلمہ پڑھایا. سب سے پہلے آدم نے اپنی زبان پر پنجتن پاک کا نام جاری کر کے اپنے عقیدے کا اعلان کیا. اے ہم پنجتنیوں پر کافر اور بدعتی کا الزام لگانے والے تاریخ کے کافر مورخوں، تمہارا باپ آدم بھی پنجتنی تھا. سب سے پہلے کیا نام لیا؟ پنجتن کا نام
وہ سر ہے یہ حسین ہے کیوں وہ دن یعنی پنجتن کی ایک ایک فرد کو صفات کے اعتبار سے مشیت سے متصف کر کے آدم نے جیسے ہی اپنی زبان بند کی فرشتے سجدے میں گر گئے اور قیامت کا خدا کا قانون بن گیا کہ اب جو بھی پنجتنی ہو اس کی دو نشانیاں ہیں ایک تو جو پنجتنی ہوگا آدم کی اولاد ہوگا
یہ کہاں ہے ہمارے جنگل میں تھا یہ تو ہم کیا کہا حالات ہے کہ دین کی بقا کی جنگ ہو اور اس کے لیے مجھے کچھ قیمت ادا کرنا ہوگا جو قیمت مجھے ادا کرنا ہے وہ سب کچھ ساتھ لے جا رہا نانی میرے سوڑا کا ہے یہ تو محرم ہے نا جب محرم میں یہ انتظار ہے کہ کرو کہ ڈاکٹر بتائے پڑھے تو ہم روئیں گے رونے کے لیے اتنا جو بتاتی ہے کہ ہمارے پاس میں امام فرماتے ہیں علامہ دیوبندی نے لکھا اس شہادت میں پاس امام محمد باقر جن کی عمر کربلا میں 4 تھی کربلا کا سارا واقعہ محمد باقر نے بھی دیکھا ہے تو ماتے کچھ سکینہ نے نہیں کہا محمد باقر نے بھی امام الدین امام محمد باقر دو معصوموں کی گواہی میں زینب کی چادر چلی ہے رونے کے لیے یہاں کی حکومت کا اس کا آپ نہیں رو سکیں گے کافی تفصیل ان شاء اللہ ابھی کل کے میں بتاؤں گا صرف یہ جملہ سنیجیے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند شروع ہوتا ہے تو ایک بیوی شام کی قبر سے اٹھتی ہے اور جنت الفقیر کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آ کر کھڑی ہوتی ہے اور آپ کا جمع سنے میرے ماما نے سنے آ کر کہتے ہیں اماں چلو میرے بھائی کے اماں چلو میرے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے آپ کے پاس سے امام فرماتے ہیں کہ 3 ہی کوئی آئے نہ آئے لیکن یہ 3 بیویاں ایک میری دادی فاطمہ زہرا ایک میری پھوپھی زینب ایک 5 برس کی سکینہ یہ مجلس میں ضرور آ کر بیٹھتے ہیں میرے نوجوانوں تنازع میں بیٹھے ہوئے ہوگا اور سروں سے بیٹھے ہوئے ارے بڑے خوش نصیب ہو نہ جانے کیسے دادیاں کہاں آ کر بیٹھ جاتی ہوگی بتاؤں گا ہفتے بعد لیکن یہ جملہ سنیں گے امام کی امام کا جملہ امام نے کہا ہے کہ یہ تینوں بیویاں آ کر مجلس میں بیٹھ جاتی ہیں اور جب مومنین و مومنات بآواز بلند گریا کرتے ہیں نا جب بہت روتے ہیں وہ تو جو چھوٹی بیوی ہے نا 4 برس کی وہ اپنی پھوپھی کا جب مومنین بآواز بلند روتے ہیں تو وہ چھوٹی بیوی اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے حیرت سے انگلی منہ میں دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کون ہے
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرات گرامی قدر عزاداران سید خدمت ہے گزشتہ شب کی تقریر میں سماعت کی نظر جو کج بج بیانی کی اس کا ماحصل مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم جن بندوں کو صفت عصمت سے ممتاز کرتا ہے انہیں حق شفاعت بھی عطا کرتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ جن بندوں کو خداوند عالم اپنی نگاہ مشیت سے منتخب فرماتا ہے انہیں حق شفاعت بھی عطا کرتا ہے۔ کل کی مجلس میں جناب آدم کی تخلیق کے حوالے سے آیات قرآنی کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب آدم اپنی کسی عبادت یا اپنے کسی عمل کے نتیجے میں مسجود ملائک قرار نہیں پائے۔ نہ آدم نے کوئی سجدہ کیا، نہ آدم نے کوئی عبادت کی، نہ آدم نے کوئی تبلیغ کی، نہ آدم نے کسی کو مسلمان بنایا، نہ آدم نے کسی کو اس وقت کلمہ پڑھایا، کچھ نہیں کیا،
صرف ایک عمل کیا کہ وہ اسما بتا دیے جو فرشتے نہیں بتا سکے تھے. توجہ ہے؟ صرف وہ اسما زبان آدم پر جاری ہوئے، آدم مسجود ملائک قرار پائے. عزیزان محترم، یہ دنیا کا قاعدہ ہے اور قرینہ ہے کہ کسی کی تخلیق سے پہلے اس کا نام نہیں رکھا جاتا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، سن لو. کسی کی پیدائش سے پہلے اس کا نام نہیں رکھا جاتا. نام رکھا ہی جاتا ہے اس وقت جب کوئی شے وجود میں آ جائے. تو اگر قبل تخلیق آدم کسی مخلوق کے خلق ہونے کا ہم انکار کر دیں تو پھر وہ اسما کیا تھے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ذرا سا بیدار ہو کر. اسما کا لفظ ہے نا. اگر قبل تخلیق آدم ہم انکار کر دیں کہ آدم سے پہلے کوئی نہیں تھا، آدم پہلے بشر ہیں، تو پھر یہ اسما کیا تھے جن کا بار بار تذکرہ قرآن مجید میں آیا؟ بھئی اسما ظاہر ہے اسم نام کو کہتے ہیں، اور نام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ وجود میں نہ آ جائے جس کا نام رکھا جا رہا ہے. بچے کی پیدائش کے بعد ہی تو نام رکھیں گے نا. انسان کا علم تو اتنا ناقص ہے کہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے جب یہی معلوم نہیں کر سکتا کہ نام مذکر رکھا جائے گا یا مؤنث رکھا جائے گا. توجہ 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 جان محترم، نام مذکر رکھا جائے گا یا مؤنث رکھا جائے گا، تو جب یہ علم ہی میں نہیں ہے کہ پیدا ہونے والا کون ہے تو نام کیسے رکھا جائے گا؟ تو عزیزان محترم، یہ خود قرآن مجید نے آگے بڑھ کر قبل تخلیق آدم جو موجود تھے، خود قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، اور قرآن نے ثابت کیا. یہ صرف شیعوں کا اندھا عقیدہ نہیں ہے، ہم اندھے عقیدوں کے لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ ہم نور علم سے بصیرت بھی لیتے ہیں، بصارت بھی لیتے ہیں. ہمارے یہاں اندھی تقلید نہیں ہے. دیکھیں، ہم نے اگر یہ عقیدہ قائم کیا کہ قبل تخلیق آدم کچھ لوگ موجود تھے تو یہ عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا ہے. اس لیے کہ جب خدا نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، بڑی توجہ اس تمہید پر، ذرا سا بیدار ہو کر، کہ جب خدا نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ میں مٹی سے جو بشر بنانے والا ہوں تم سب کے سب اسے سجدہ کرو، اور فرشتوں نے کچھ بحث و مباحثہ کیا اور بالآخر وہ اپنے علم کی عاجزی کا اقرار کرنے کے بعد سرنڈر کر گئے آدم کے سامنے. آدم کی فضیلت علمی جب ان پر ثابت ہو گئی پنجتن کے نام کے صدقے میں، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے. جب سب سجدے میں گر گئے اس وقت بھی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ہے نا؟ تو بچوں، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے باقی سب نے سجدہ کیا. پوری توجہ چاہوں گا آپ کی اس جملے پر. سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اب جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتے کہلائے. جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتے کہلائے. جنہوں نے خلیفت اللہ کو مان لیا وہ فرشتے کہلائے. جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو تسلیم کیا وہ فرشتے کہلائے. جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں تسلیم کیا وہ ابلیس کہلایا. تو قیامت تک قانون قدرت یہی چلا آتا رہے گا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے رہیں گے وہ فرشتوں جیسے ہوں گے، جو اس کا انکار کرتے رہیں گے وہ ابلیس جیسے ہوں گے. توجہ ہے؟ نہیں دوستو، ایسا نعرہ نہیں، میں نے آپ سے کوئی فرمائش کی ہے؟ ارے بھائی، یہ رسالت رضوی صاحب پہاڑی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں آ جائیں، تشریف لائیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. ایک مرتبہ اور باوز بلند آپ درود بھیج لیں محمد و آل محمد. باوز بلند صلوات محمد و آل محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم آپ کی؟ اب قیامت تک یہ قانون تو ہو گیا نا قدرت کا. اب اس قانون میں تو کوئی تغیر نہیں، اس قانون میں تو کوئی تبدیلی نہیں. اب چونکہ آمادہ ہو چکے ہیں اس لیے میں مسلسل
اب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے نتیجے پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں. پوری توجہ, میری تنگی وقت کو آپ پیش نگاہ رکھیں گے اور طبیعت کو بھی, دونوں باتوں کو. الحمدللہ جس محبت سے آپ جتنی بڑی تعداد میں سننے آ رہے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور منتظمین امام بارگاہ شاہ نجف کا بھی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی سہولتوں کے لیے انتظامات روز بروز بہتر ہوتے جا رہے ہیں. کوئی شکایت اب آپ کو روشنی کی یا لاؤڈ اسپیکر کی یا دوسری انشاءاللہ نہیں ہوگی. جیسے جیسے آپ کی خواہشات ہوں گی ویسے ویسے انتظامات ہوتے جائیں گے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ صرف متوجہ رہیں ان چند لمحوں میں ابتدائی. دوستو, اب قیامت تک قانون تو یہ بن گیا نا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. پوری توجہ, الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جب ابلیس نے, دیکھیں شفاعت کو اگر سمجھنا ہے تو یہ جملہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا نا تو اسے خدا نے فوراً نکالا نہیں, فوراً نہیں نکالا. اس کے بعد تو اس سے سوال جواب ہوئے ہیں, اس سے بات چیت کی ہے خدا نے, اس کا ایکسپلینیشن کال کیا ہے, اسے چارج شیٹ دی ہے, پھر چارج شیٹ کا انتظار کیا ہے کہ وہ جواب دے. پھر جب چارج شیٹ کا جواب ان سیٹسفیکٹری تھا تو اس کے بعد اسے سزا دی گئی, نکال دیا گیا. یہاں بھی خدا نے عدل کیا, یہاں بھی خدا نے عدل کیا. عادل ہے نا, یعنی جو ابلیس کے ساتھ بھی عدل کرے گا. ذرا اندازہ فرمائیے, جس نے شیطان کے ساتھ بھی عدل کیا ہوگا, اس خدا کو اگر ہم عادل نہ مانیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر, بڑی عجیب منزل ہے. درمیان کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میرے نوجوان دوست غور کرتے چلے جائیں. توجہ ہے نا, جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اسے کچھ کہا نہیں گیا, اسے فوراً نکالا نہیں گیا, فوراً راندے درگاہ نہیں ہوا. انکار کر رہا ہے مقام محمود میں ہے, انکار کر رہا ہے فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے, انکار کر رہا ہے مقام لطیف میں ہے, انکار کر رہا ہے رحمت کی چھاؤں میں ہے. ابھی تک نہ رحمت کی چھاؤں سے گیا, نہ تقرب ملائکہ سے گیا, معصوم کی صحبتوں میں بیٹھ رہا ہے. ابھی تک بیٹھا ہوا ہے, 1-2 برس نہیں بیٹھا. معصوم کی صحبتوں میں 1-2 برس نہیں بیٹھا, معصوم کی صحبت میں 2-4 برس نہیں بیٹھا, 10-20 برس نہیں بیٹھا, 23 برس نہیں بیٹھا, سینکڑوں برس نہیں بیٹھا, ہزاروں برس معصوم کی صحبت میں بیٹھا. مگر معصوم فرشتوں کی صحبت ابلیس کو فرشتہ نہیں بنا سکی. توجہ ہے نا عزیزان محترم, اپنی کجی پر, اپنی بنیادی تخلیقی خامی پر قائم رہا. اب اس مسئلے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جب اس کے بعد بھی اس نے انکار کیا تو قرآن گواہ ہے, آخری آدمی تک توجہ, آواز قدرت آئی, قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس, یا ابلیس. میں تو سمجھ رہا تھا کہ دروازے تک نعرہ حیدری گونج جائے گا صرف اسی جملے پر, مگر نہیں, ابھی نہیں. سمجھ لیں پہلے آپ آیت کیا ہے قرآن کی. قالا یا ابلیس. مولوی کو چاہیے کہ یہ یا نہ کہے. توجہ فرمائیں, آیت کا انکار کر دینا. یا ابلیس, خدا کہہ رہا ہے یا ابلیس. یہ بڑی عجیب بات ہے. یا ابلیس, اے ابلیس, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تجھے کس چیز, اس آیت کے ترجمے پہ توجہ, تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. یا علی, یا علی, مولا انہیں ذرا سا جگہ دے تاکہ یہ آیتوں سے پریشان نہ ہو, اس لیے کہ اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت آئے گا. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں, پھر آیت روک کر ایک جملہ دے رہا ہوں, آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اے مفسرین قرآن, اے قرآن کی قرآن کے شارح, اے قرآن کی شرح کرنے والوں, اے قرآن کی تفسیریں لکھنے والوں, مجھے صرف ایک خدا کی توحید کا اقرار کرنے والوں, مجھے صرف اتنا بتا دو, خدا کہتے کسے ہیں؟ جو جسم سے مبرہ ہو خدا, جو جسمانیات سے منزہ ہو خدا, جو ہاتھ پاؤں نہ رکھے خدا, جو چہرہ نہ رکھے خدا, جو ہاتھ پاؤں نہ رکھے خدا, جو جسم و جسمانیات نہ رکھے خدا. لیکن یہ خدا کہہ رہا ہے میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس کے تو ہاتھ نہیں ہے, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. علی کے شیعہ اور علی کے غلام اس مارٹن روڈ میں قربان نہ ہو جائیں ان دونوں ہاتھوں کے, جن دونوں ہاتھوں سے آدم بن کر مسجود ملائک قرار پایا. توجہ ہے نا جانو. حیدری
غور فرما، یدئی یدئی کا لفظ ہے صاحب، پوری طاقت و توانائی سے۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، توجہ ہے نا؟ میں قربان نہ ہو جاؤں ان دونوں ہاتھوں کے، جن دونوں ہاتھوں سے خدا کی قسم اس آیت کی تفسیر نہ ملتی اگر ابو طالب کا بیٹا اپنے کلام میں ایک جملہ نہ کہتا، جہاں ابو طالب کے بیٹے نے مقام فخر پہ گفتگو کی ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا فخر ہوں، میں ابراہیم کی ذریت ہوں، میں اسماعیل کی نسل ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں، میں نے لعاب پیغمبر رسول اس طرح چوسا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ خطبہ دیے جا رہے ہیں مولا، اور خطبہ دیتے دیتے مسجد کوفہ میں کہتے ہیں اے آدم کے بیٹو، میں وہ ہوں کہ جس کے ہاتھوں سے آدم کا خمیر گندھا، آدم کا خمیر، آدم کا قلم ترین آدم کا خمیر گندھا، میں وہ ہوں کہ جس کے ہاتھوں سے آدم کا خمیر گندھا۔ علی جس آدم کا خمیر گوندھ دے، اگر کوئی اسے نہ مانے اسے ابلیس کہتے ہیں، اور جو علی ہی کو نہ مانے، توجہ ہے نا ادارہ محترم، ذرا اندازہ، جو علی کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تخلیق کو سجدہ نہ کرے وہ تو ابلیس ہے، اور جو علی کا صلوات محمد آل محمد کا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ دو لفظوں پر توجہ، آیتوں سے گھبرائیے گا نہیں، مجبوری ہے کہ یہاں جب تک یہ آیتیں پیش نہ کی جائیں مفہوم واضح نہیں ہوگا، میں اپنے نفس مضمون سے قریب نہیں آ سکوں گا، اور آپ کا ذوق سماعت آمادہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے نفس مضمون سے قریب آئیں۔ عزیزان محترم، دو لفظ قرآن میں استعمال کیے گئے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ اور پھر خود ہی خدا کہتا ہے ابلیس سے، ابلیس نے کوئی جواب نہیں دیا، خدا کہتا ہے استکبرت ام کنت من العالین۔ اب تو ایسی خاموش بیٹھے جیسے آدم آپ کے سامنے بن رہے ہیں، سارا واقعہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ ہاں دیکھیں، یہ خاموشی کنسنٹریشن کی علامت ہے کہ ماشاءاللہ پوری توجہ سے کسی نتیجے کو سننا چاہتے ہیں۔ تو سنیے، دو جملے آئے، قدرت نے کہے استکبرتا، تو نے تکبر کیا، تو متکبر ہو گیا، تو نے غرور کیا، ام کنت من العالین، یا تو بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا، یا علی یا علی، یا تو بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا۔ علماء اکرام سے پوچھو، قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو کہ قرآن کا اصول اور علم کلام کا اصول یہ ہے صاحب، ہر کلام کا اصول بنیادی یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، اشارہ کیا نہیں جا سکتا جب تک مشار علیہ موجود نہ ہو، تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب کہا جائے کہ کیا تو متکبر ہو گیا، تو نے تکبر کیا، یا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا، ام کنت من العالین، عالین عین الف لام یہ نون، عالین، سارے لغت دانوں نے عربی کے لکھا کہ عالین صرف علی کی جمع ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ اب پوچھو مفسرین قرآن سے، شاہ نجف مارٹن ڈوٹ کی تاریخی استماع سے چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کنت من العالین کی تفصیل لے کر آؤ، ورنہ پھر تسلیم کرو کہ قبل تخلیق آدم کچھ عالین موجود تھے، اس لیے کہ ابھی تو آدم پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، تو جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو خدا کن بڑے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی ان جیسا ہو گیا؟ بہت توجہ، بہت توجہ، ان کنت من العالین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ کیا تو بھی علی لوگوں میں ہو گیا؟ کیا تو ان کی برابری کر؟ اب پتہ چلا نا ابلیس ابلیس کیوں بنا، توجہ ہے نا، ان سے برابری کا تصور کر رہا ہے، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہو گیا ہے؟ تو جو ان سے برابری کا تصور کرے وہ ابلیس ہے، جو ان سے برابری کا تصور کرے وہ ابلیس ہے، جب بھی تصور کرے وہ ابلیس ہے، جہاں بھی تصور کرے وہ ابلیس ہے، چاہے ان کی ذات میں تصرف کرے، چاہے ان کی صفات میں تصرف کرے، چاہے ان کے لقب میں تصور کرے۔ توجہ توجہ، جان مسلام،
چاہے ان کی استغفر تھا، تو نے تکبر کیا. ہم کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بہت بڑے لوگ موجود تھے. کتنے بڑے تھے یہ بھی تو طے کریں نا، کہ بڑے تو تھے، قد و قامت کے بڑے تھے یا ذات و صفات کے بڑے تھے؟ یہ نہیں ہے کہ کیا تو بھی بہت لمبے لوگوں میں ہو گیا. یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. کیا خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں آپ. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے دوستو کہ کیا تو بھی بہت لمبے لوگوں میں ہو گیا، طویل القامت لوگوں میں ہو گیا، اخباری اور اشتہاری ہو گیا. ہاں کہ تو بھی بہت بڑے لوگوں میں، لمبے لوگوں میں نہیں، بڑے لوگوں میں. علی لوگوں میں ہو گیا. علی کے معنی بڑا، علی کے معنی بلند کردار کے اعتبار سے. علی کے معنی بڑا، علی کے معنی بلند، علی کے معنی عظیم، علی کے معنی اعلیٰ، علی کے معنی اولا، علی کے معنی برتر، علی کے معنی مولا، علی کے معنی ہادی، علی کے معنی معصوم، علی کے معنی رہبر. توجہ 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 جان محترم، پوری توجہ چاہوں گا. کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جان محترم قدرت کا یہ پوچھنا اس امر کی دلیل ہے. قدرت کا یہ پوچھنا. آپ متوجہ رہیں میری طرف، یہ ریڈیو پاکستان والے حضرات ہیں، آئیں گے ریکارڈ کریں گے. آپ مجلس کی طرف کنسنٹریشن رکھیں تاکہ بے ربط مضمون نہ ہو جائے. ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو نے کیوں سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ پورے مجمع کی توجہ عذراء حسین چاہتا ہوں. تسلیم کرو کہ قبل تخلیق آدم کچھ ایسے بڑے لوگ موجود تھے. کتنے بڑے تھے؟ اگر آج کی مجلس میں صرف یہ طے ہو گیا نا کہ یہ کتنے بڑے ہیں تو شفاعت خود بخود طے ہو جائے گی. بس کتنے بڑے تھے یہ طے کر لیں. کتنے بڑے تھے یہ اتنے ایک ہی جملے میں بتا دوں گا. یہ قبل تخلیق آدم جو لوگ موجود تھے نا، یہ اتنے بڑے تھے کہ فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کے سامنے سر جھکائیں. ان بڑے لوگوں پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، ورنہ یہ کہا نہ جاتا کہ کیا تو بھی ان جیسا ہو گیا؟ یہ تو نہیں کر رہے سجدہ، تو کیوں نہیں کر رہا؟ توجہ ہے نا. یعنی ان لوگوں پر واجب نہیں تھا. اتنے بڑے لوگ تھے. میں کل بتا چکا ہوں، یہ لوگ آپ کے ذہن میں ہے. یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان پر واجب نہیں تھا کہ یہ آدم کو سجدہ کریں. اب میں کیا بتاؤں کہ عربی زبان ایسی ہے، عربی کی لغت دنیا کی سب سے بڑی لغت ہے. عربی زبان دنیا کی ساری زبانوں سے فصیح و بلیغ ہے. عربی زبان کا معجزہ اور کمال یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے سینکڑوں معنی ہیں، 10 معنی ہیں، 20 معنی ہیں، 50 معنی ہیں، 100 معنی ہیں. خود عربی کے سب سے بڑی لغت لکھنے والے اصفہانی نے یہ جملہ لکھا ہے، ایک لفظ مصیبت عربی کا لفظ ہے، 400 معنی مصیبت کے لکھتا چلا گیا. آخر تھک ہار کے قلم چھوڑ دیا کہ یہ لفظ مصیبت بذات خود ایک مصیبت ہے. اس کے معنی ہی ختم نہیں ہوتے. اس کے صلوات بھیجیں ایک مرتبہ محمد آل محمد میں. یہ لفظ مصیبت بذات خود ایک مصیبت ہے. تو کیا کریں کہ عربی کے معنی متعدد ہوتے ہیں. تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی متکبر ہو گیا یا تو بھی ان بڑے، پوری توجہ، ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ بڑے لوگ ایسے قبل خلقت آدم تھے کہ جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. وہ آدم کو سجدہ کریں. سجدے کے معنی سر جھکانا، سجدے کے معنی نیل ڈاؤن ہونا، سجدے کے معنی جھک جانا، سجدے کے معنی اطاعت کرنا، سجدے کے معنی اتباع کرنا، سجدے کے معنی اپنے آپ کو بیچ دینا، سجدے کے معنی جس کو سجدہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دینا، سجدے کے معنی اس کی بزرگی کو تسلیم کر لینا، سجدے کے معنی اطاعت کرنا، سجدے کے معنی ٹوٹل کمٹمنٹ، سجدے کے معنی انکنڈیشنل سرنڈر، سجدے کے معنی اطاعت، سجدے کے معنی بیعت، سجدے کے معنی خود سپردگی، سجدے کے معنی اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی سانسوں کو اس مسجود کے لیے وقف کر دینا. تو سارے معنی جتنے بھی آپ عربی میں تلاش کریں گے، ان سارے معنی کا ماحصل یہ ہے کہ جسے سجدہ کیا جاتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. تو دوستو یہاں بات چھوڑ کر پورے کلیجے کی طاقت
طاقت سے ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ آدم کی تخلیق سے پہلے کچھ بڑے لوگ موجود تھے، یہ اتنے بڑے تھے کہ ان پر واجب نہیں تھا کہ یہ آدم کو سجدہ کریں، یہ آدم کی اطاعت کریں، یہ آدم کے سامنے جھکیں، یہ آدم کی بیعت کریں۔ تو یہ پنجتن پاک وہ ہیں جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکیں یا آدم کی اطاعت کریں یا آدم کی بیعت کریں۔ اے علی پر دنیا بھر کے مکے مدینے کے حکمرانوں کی بیعت کا الزام لگانے والے، تاریخ کے اپنے اور پرائے جہنم خریدنے والے مورخوں اور محدثوں، جو علی تمہارے باپ آدم کے سامنے نہیں جھکتا، وہ آدم کی نالائق اولاد کے سامنے کیسے جھک جائے؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا جان محترم؟ یا علی یا علی یا علی، یہ عجیب منظر ہے جان محترم۔ بلند ترین نعرہ آخری آدمی تک، اتنا ہی بلند صلوات بھیج دیں محمد علیہ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا، آپ نے توجہ کی کہ یہ پنجتن پاک وہ ہیں کہ جو آدم کی تخلیق سے پہلے تھے، اور پہلے تھے عالم نور میں تو اسم کے ساتھ تھے، بہت توجہ، اسم کے ساتھ تھے، اسم کے ساتھ تھے۔ ان کے القابات میں کسی کے مرنے کے بعد اضافے نہیں ہوتے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، کسی کے مرنے کے بعد انہیں ٹائٹل نہیں دیے جاتے، کسی کی موت کے بعد انہیں خطاب نہیں دیے جاتے، یا علی یا علی، توجہ فرمائیں۔ یہ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، ان کی فضیلتوں میں جس معیار پر خدا نے ان کا نور تخلیق کر دیا ہے، یہ اسی معیار پر رہتے ہیں، نہ اس سے بڑھتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں۔ بڑھے وہ جس میں کوئی کمی ہے، کمی اس میں ہو جس میں کوئی نقص ہو۔ توجہ ہے نا ادارے محترم؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر، یہ ہے وہ کلیہ، سیدھی سی بات ہے صاحب۔ عصمت بھی یہاں ثابت، تخلیق کا مرحلہ، بڑھے وہ جس میں کوئی کمی ہو، کمی اس میں ہو جس میں جو کہ خدا کے دیے ہوئے مینڈیٹ سے ہٹے۔ معصوم تو کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مینڈیٹ پر قائم رہے، یہی معصوم کی تعریف ہے۔ جس منزل پر خدا نے انہیں پیدا کر دیا تھا اسی منزل پر رہے، خدا نے ان کے عمل کا انتظار نہیں کیا۔ توجہ 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 توجہ، ان کا اپ گریڈیشن کرنے کے لیے، ان کا پروموشن کرنے کے لیے، ان کی فضیلتیں بڑھانے کے لیے خدا نے ان کے کسی عمل کا انتظار نہیں کیا کہ علی خیبر فتح کرے تو علی بناؤں، بدر کی جنگ لڑے تو علی بناؤں، نہیں، جہاں جس منزل پر تخلیق کیا تھا وہیں علی تھا، جب پیدا ہوا علی تھا، جہاں پیدا ہوا علی تھا، جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ علی، جس مقام پر پیدا ہوا وہ مقام علی، جس گھر میں آیا وہ گھر علی، جس خاندان میں آیا وہ خاندان علی، ابھی علی، جس خاندان میں آیا وہ خاندان علی، جس قوم میں آیا وہ قوم علی، جس قبیلے میں آیا وہ قبیلہ علی، جس باپ کے صلب میں آیا وہ باپ علی، جس ماں کے بطن میں آیا وہ ماں علی، جس گھر میں آیا وہ گھر علی، جس آغوش میں آیا وہ آغوش علی، جس کی زبان چوسی وہ زبان علی، جس میں پروان چڑھا وہ آغوش علی، ہر قدم پر علی تو ساری کائنات، توجہ، علی ہی تو ساری کائنات میں ایک ایسی انفرادی شخصیت ہے کہ جس علی کا نام بھی علی ہے، کام بھی علی ہے، پیغام بھی علی ہے، مقام بھی علی ہے، علی کا نام بھی علی، علی کا کام بھی علی، علی کا پیغام بھی علی، علی کا مقام بھی علی، علی کی تخلیق بھی علی، علی کا عدم بھی علی، علی کا وجود بھی علی، علی کا نور بھی علی، علی کا ظہور بھی علی، علی کا کعبہ بھی علی، علی کی جائے ولادت بھی علی، علی کا دادا بھی علی، علی کا پردادا بھی علی، علی کا ابراہیم بھی علی، علی کا اسماعیل بھی علی، علی کا ہاشم بھی علی، علی کا عبد المطلب بھی علی، علی کا ابو طالب بھی علی، علی کی بنت اسد
بھی علی، علی کا عبداللہ بھی علی، علی کا عبداللہ بھی علی، علی کا بچپن بھی علی، علی کا لڑکپن بھی علی، علی کی جوانی بھی علی، علی کی صلح بھی علی، علی کی جنگ بھی علی، علی کا قیام بھی علی، علی کا قعود بھی علی، علی کی نماز بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی، علی کا رکوع بھی علی، علی کی دعا بھی علی، علی کی تیغ بھی علی، علی کا حملہ بھی علی، علی کی ضرب بھی علی، علی کی ہیبت بھی علی، علی کی جلالت بھی علی، علی کی شجاعت بھی علی، علی کی سیادت بھی علی، علی کی نجابت بھی علی، علی کی طہارت بھی علی، علی کی عصمت بھی علی، علی کے بیٹے بھی علی، علی کی بیٹی بھی علی، علی کی بیوی بھی علی، علی کی بیوی بھی علی، علی کا کوثر بھی علی، علی کا قرآن بھی علی، علی کی تسلیم بھی علی، علی کی مشکل کشائی بھی علی، علی کے ہاتھ کی جنبش بھی علی، علی کی پشت انگشت بھی علی، علی کا معجز نما ہونا بھی علی، علی کا بوریے پر بیٹھنا بھی علی، توجہ، علی کی اذان بھی علی، علی کا کلمہ بھی علی، علی کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی، یا علی یا علی یا علی۔ کس منزل فکر برباد کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک جدا مل کر اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس کو اگر آپ نے معراج پر پہنچا دیا ہے تو پھر اتنا ہی معراج والا درود آپ نے جو ہے نا عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے کہ جسے دیکھنا چاہیے۔ معصوم جس منزل پر تخلیق ہوتا ہے وہی رہتا ہے۔ خدا اس کے عمل کا، میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی تفصیل، خدا اس کے عمل کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا ہر عمل خدا کی مشیت ہے۔ اس کا ہر عمل مشیت الہی ہے، یہ پابند ہے مشیت الہی کا، اس کا ہر عمل مشیت الہی ہے۔ اسی لیے میرے پہلے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک کوئی ثابت کر دے کوئی میرا امام اپنا کوئی عمل کرنے کے بعد پچھتایا ہو، میں ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں، کوئی عمل میرے کسی امام نے کیا ہو اور اس کے بعد پچھتائے ہوں، نہیں، بلکہ امام کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بن جاتا ہے۔ جسے کہہ دیا غلط وہ غلط، جسے کہہ دیا صحیح وہ صحیح۔ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھ جائیے، روایتیں مولاناؤں کی اٹھا کر دیکھ جائیے، میرے کسی امام نے کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ چیلنج مقام فخر ہے، میرے کسی امام نے کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ یہیں سے میں شفاعت کا مضمون واضح کروں گا، میرے کسی امام نے کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اگر کوئی ثابت کر دے تو مذہب تبدیل کر دوں کہ میرے کسی امام نے کبھی کسی سے کوئی سوال پوچھا ہو، نہیں تو نہیں۔ نوجوان دوستو فخر کے ساتھ جاؤ، سن کر جہاں تک آواز جا رہی ہے لوگ سنیں، میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کوئی ثابت کرے کہ میرے کسی امام نے کسی سے کوئی سوال پوچھا ہو۔ اچھا یہ ثابت نہیں کر سکتے تو یہ ثابت کر دو کہ میرے کسی امام سے کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور میرے امام نے یہ کہا ہو کہ ٹھہر جا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا۔ ہائے 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 نا 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 نا، میرے کسی امام سے کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ ٹھہر جا ابھی کسی سے پوچھ کر بتاتا ہوں، کتاب پڑھ کر بتاتا ہوں، قرآن دیکھ کر بتاتا ہوں، نہیں ہوا۔ اچھا یہ کوئی ثابت کر دے کہ میرے کسی امام نے کسی مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کی ہو۔
کوئی ایک استاد بتا دے میرے کسی امام کا. یہاں تو بے استادے بھی امام بن گئے. توجہ ہے نا اذان محترم؟ آپ اندازہ فرمائیے، میرے کسی امام نے کسی مدرسے میں جا کر زانوِ ادب طے کیا ہو تو میری ذمہ داری. میرے کسی امام نے امام کے بچپن کے علم میں اور جوانی کے علم میں کوئی فرق آیا ہو؟ آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر اذان محترم؟ ماں کی آغوش میں لیٹے ہیں اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. ماں کی آغوش میں لیٹے ہیں اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کے اذان محترم؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں تفصیل میں جانے سے، گریز کرتے ہوئے ایک نتیجہ دوں گا، ایک ہی تاریخی جملہ شفاعت پر دوں گا، شفاعت کے معنی سمجھانے کے لیے، تاکہ معنی سمجھ میں آ جائیں. ابھی تو معصوم سمجھاتا آ رہا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، کنہیں خدا نے حق شفاعت عطا فرمایا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. یہ جس منزل پر پیدا ہوئے اسی منزل پر رہے ہیں. اعمال کرنے کی وجہ سے ان کی منزلوں میں اضافہ نہیں ہوا، نہ اضافہ ہوا، نہ کوئی کمی ہوئی. بس جن کے منزلوں میں، جن کی فضیلتوں میں اضافہ اور کمی نہ ہو، شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے. توجہ، شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے. عزیزو، آدم کی جب توبہ قبول نہیں، میں نے کل یہاں مجلس چھوڑی تھی نا، آدم کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو فرشتے نے کیا بتایا تھا آدم کو؟ آدم کب تک روتے رہو گے؟ جن اسماء کی وجہ سے مسجود ملائک قرار پائے تھے انہی اسماء مقدسہ کا واسطہ دو، توبہ قبول ہو جائے گی. آدم نے کہا پروردگار محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ. ادھر واسطہ زبان پر آیا، ادھر آدم کی توبہ قبول ہو گئی. آدم کی توبہ قبول ہو گئی، آدم کے منصب بحال ہو گئے، آدم کا مقام بحال ہو گیا. ادھر پنجتن کا واسطہ دیا. تو دوستو، کیا قبل تخلیق آدم رہنے والی یہ شخصیات اس وقت بھی شفاعت کا حق نہیں رکھتی تھی؟ اگر انہیں خدا کے سامنے حق شفاعت نہیں تھا تو آدم علیہ السلام کیسے رہ گئے؟ حق شفاعت اگر نہیں تھا، ان کے ناموں کو حق شفاعت ہے. یعنی محمد مصطفیٰ نے جا کر نہیں کہا کہ اللہ آدم کی خطا معاف کر دیں، نہیں، آدم نے خود ان کا صدقہ مانگا، خود مانگا. ان کا واسطہ دے دو تو قبول کر لیتی ہے مشیت، ان کا واسطہ دے دو. دوستو، یاد رکھیں کہ جہاں تک خدا کا تعلق ہے وہ آپ روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. حمد اس کی جو عالمین کا رب ہے، وہ رحمان بھی ہے. توجہ، شفاعت کا حقدار کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. ہاں، کوئی نہیں ہے رحمان سوائے اس کے، ہاں کوئی نہیں ہے رحیم سوائے اس کے. ہمارا عقیدہ، کوئی رحمان نہیں، کوئی رب العالمین نہیں اس کے سوا، کوئی رحمان نہیں اس کے سوا. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی انہی نے بتایا. میں کیا کروں، گھوم پھر کر یہی آنا پڑتا ہے. بھائی وہ رحمان ہے، کس نے بتایا؟ مولانا فضل الرحمان نے. کس نے بتایا کہ وہ رحمان ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ رحمان ہے، ہم نے مان لیا وہ رحمان ہے. یہ ان کی شرافت عصمت ہے. چاہتے تو یہ صفت اپنے سے منسوب کر لیتے، ہم تو ان پر ایمان لائے تھے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر اذان محترم، بلند ترین صلوات. یہ ان کی شرافت عصمت ہے، یہ ان کی شرافت عصمت ہے. لیکن وہ حمد اس کے لیے ہے، تسلیم. رحمان وہ ہے، تسلیم. رحیم وہ ہے، تسلیم. مالک یوم الدین وہ ہے، تسلیم. قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، تسلیم. یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین ہے. اور پھر یہ بھی بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کے لائق بھی وہی ہے، استعانت کے لائق بھی وہی ہے. اگر آیت یہی ختم ہو جاتی تو میں شفاعت کا انکار کر دیتا،
سب کے ساتھ ہو جاتا، میں بھی کہتا کہ بس خدا ہی سب کو معاف کرے گا، خدا ہی سب کو جنت میں بھیجے گا، مگر میں کیا کروں کہ آیت نے بڑھ کر خود بخود شفاعت کرنے والوں کے نام بتا دیے۔ آیت آگے بڑھی، بندے نے جیسے ہی کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، فوراً خدا نے بندے سے کہلوایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجنا محمد آل محمد کا۔ دیکھیں نا ان لوگوں کا راستہ، کل میں اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ، انعمت علیہم کی، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ بدنصیبی ہے ملت کی اگر وہ شفاعت کے عقیدے کی قائل نہیں ہے۔ ارے شفاعت تو ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے چاہے کوئی قائل ہو یا نہ ہو، خدا نماز میں خود بخود شفاعت کا اقرار لے دیتا ہے۔ جب آپ ان کے راستے پر چلنے کی تمنا کرتے ہیں جن پر خدا نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر انعام کیا ہے، کیا انعام کیا ہے؟ حق شفاعت عطا کیا ہے، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی، جن لوگوں پر عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ راستہ کس کا مانگ رہے ہیں؟ لوگوں کا۔ عبادت اللہ کی، جب مولانا کھڑے ہو گئے کہہ دیتے ہیں، الحمد بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، عبادت کسی کی نہیں سوائے اللہ کے۔ خبردار، عبادت میں اگر کسی کا خیال بھی آیا تو عبادت باطل، نماز میں اگر کسی کا خیال بھی آیا غیر اللہ کا تو نماز باطل۔ تو الحمد پڑھنا چھوڑ دو، الحمد پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ الحمد میں خود ہی تو مولانا آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تو نہیں ہے یا علی، اور جن لوگوں کے راستے پر چلنے کی آپ تمنا کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ نماز کے دوران آپ کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں، دھڑکن میں، ایمان میں بسے ہوئے نہیں ہیں تو یہ تمنا نہیں ہو رہی، اللہ سے ریاکاری ہو رہی ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کسی نمازی سے، بھائی کن لوگوں کے راستے پر، کہ جی بس ان لوگوں کے راستے پر۔ بھائی کن کے راستے پر؟ جی ان لوگوں کے۔ کن کے راستے پر چلا؟ جی ان لوگوں کے۔ کون ہیں یہ ان لوگ؟ توجہ دوستو، کن لوگوں کے راستے پر؟ اگر پوچھا جائے گا نا قیامت میں کن لوگوں کے راستے پر چلنے کی تمنا کرتے تھے، جی ان لوگوں کے راستے پر۔ اب نام تو لے نہیں سکتے، بدعت ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ نام نعرہ حیدری۔ ہاں